ہلکی پھلکی سی ایک وضاحت میرے اور بھائی کا صرف جو تھوڑا سا اپوزٹ ہیں آپ ایک نہیں ہیں آپ دو ہیں وہ آئیڈیلزم اور ان کا جو ریئلزم ریالٹی کہتے ہیں نا ریئلزم یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام ہے یہ خرابیاں اس کے اندر ہی کام کرو وہ کہتا ہے نہیں یہ نظام ہے اس کی خرابیاں اس کو ٹھیک کرو یہ نظام ہونا چاہیے. ایک منٹ سر آپ کی تقریر تو سن لی میں نے سر ہمیشہ کی طرح اور ہمیشہ احترام بھی کیا آپ کی بات کا وزن بھی ہے لیکن سر میں نے اتنی مار کھا کے کہ فیلئرس کے بعد یا آپ کامیابی کی طرف چلتے ہیں میں نے یہ دیکھ لیا کہ یو پلے ود دا سسٹم ود ان دا سسٹم. یہ ہے پاکستان کی ڈیفینیشن. سب سسٹم کے ساتھ کھیلتے ہیں سسٹم کے اندر. میں سسٹم کے باہر گیا تھا میں بھی آئیڈیلسٹک تھا جب میں آیا تحریک انصاف میں 14-15 سال میں آئیڈیلسٹک نیا پاکستان نئی دنیا کوئی کرپشن نہیں سب کچھ ڈفرنٹ تھا. سب الٹا ہو گیا. جو پڑھایا تھا پڑھا آج بھی خان صاحب نے ہمیں تو یاد ہے وہ بھول گئے تو بھول گئے. تو مجھے آئی ایم ناٹ شائنگ اوے ود دا فیکٹ if I'm pro judiciary, pro army, I am. You have a problem. You have a problem. Live with it. I am like this. Hypocrisy تو نہیں ہے نا بالکل صحیح کہا. میں مان تو رہا ہوں نا میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں سر میں کر لوں اور باہر آ کے I'm not like that. میں بڑا بدماش کوئی نہیں. تھوڑے بہت بھی میں اپنی لائف میں ادارے کے لوگوں کو جاننا ہوں یا ملا ہوں ان کے ساتھ بھی اگری کر کے ڈس اگری بھی کیا ہے. یہ نہیں کہا سر آپ ٹھیک ہے باہر نکل کہا میرے اندر وہ نہیں ہے. سلمان راجہ صاحب بھی آگے میں ذرا ان کو بھی اچھا ویسے انہیں بھی نا سب سے زیادہ غصہ انہیں پہ آتا ہے کہ جو اندر خانے ان سے مدد لیتے ہیں اور مدد لینے کے بعد باہر نکل کے چیمپئن بنتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے. وہ کل زبیر صاحب آئے تھے نا تو میں نے ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے کہا ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے اوور مائی ڈیڈ باڈی ٹائپ کو بات چیت انہوں نے کہا جناب پھر زبیر صاحب ہمیں ملنے کیوں آئے تھے کہ اندر خانے مذاکرات کرتے ہو باہر پریس کانفرنس میں. کل یہ بھی کہہ کے گئے کہ وہ ڈگی میں بھی مل کے گیا تھا. بتایا کریں پورا بتایا 40 منٹ کا پروگرام تھوڑی بتا سکتا. شہباز شریف صاحب جاتے تھے نا آپ کو پتا ہوگا. ہم نے تو بریک کیا تھا نمبر پلیٹ چینج کرنے کی بات بھول گئے آپ ہی کے شو پہ. ڈگیوں کی بھی اصل کہانی ہے یار. ووٹ کو عزت دینے سے ڈگی کی ملاقاتوں تک کا لیکن کاشف بھائی دیکھیں صرف ایک فکرہ کہوں گا کہ the point is کہ 76 سال ہم گزار بیٹھے ہیں اور 76 سالوں میں ہم اس ملک کو کسی ڈگر پہ ڈال نہیں سکے. آج سے چند مہینے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی کہ اس وقت 9 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے جا چکا تھا. ایک ہفتہ پہلے پھر ان کی رپورٹ آئی کہ اس سال مزید 1 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا جائے گا. جس ملک کی آدھی آبادی سطح غربت سے نیچے جا چکی ہو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ لوگ کتنی تکلیف میں اور کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. اور امید بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اور پچھلا سال جو پاکستان کو چھوڑ کر لوگ یہاں سے نکلے تاریخی مائگریشن پاکستان سے ہو گئی. یعنی کہ حالات یہ ہیں کہ ایسے حادثے اس ملک میں ہوتے ہیں کہ یورپ جانے کی کوشش میں 400 پاکستانی نوجوان بچہ ہمارے ان کے اندر بچیاں بھی شامل جو ڈوب کر یورپ کے سمندروں میں شہید تھا. بائی چانس ٹرین میں 3 لڑکے بیٹھے. آپ میں نے جب پوچھا میں کہا پنجابی بول رہے تھے آپس میں وہ کہتے جی ہمیں ریسکیو کیا گیا. سو آپ کیمپ میں اور ریسکیو کیوں کیونکہ وہ جو کشتیوں میں جاتے ہیں جس میں بہت سے لوگ مر جاتے ہیں بیچارے نہیں پہنچ سکتے. یہ کوشش ہوتی ہے کہ جان پہ کھیل جائیں گے مر جائیں گے لیکن جانا وہاں پہ لیکن نکلے اس ملک سے. تو حالات ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ 76 سالوں کے جو ہمارے بگاڑ ہیں میں تو ہمیشہ یہی نقطہ سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس بگاڑ کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہم نے طے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آخر ملک چلانا کس کا کام ہے. ہم جب تک حکومت کے یہ اسلوب طے نہیں کریں گے یقین مانیے کہ ملک کہیں نہیں جا سکے گا. یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ ہائیبرڈ نظام دنیا میں کوئی کامیابی کا ماڈل ہو تو آپ مجھے دکھائیے. نہیں ہے سر جیسے آپ گاڑیوں میں جو ہائیبرڈ ہے نا 40 کے بعد پھر پیٹرول پہ چلتے ہیں تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نظام کو اب دیکھیں نا اس ہائیبرڈ نظام کے اندر 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے کھڑے ہو گئے. انہوں کا نہیں مانتے انسٹیٹیوشنل رسپانس ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی اور یہ سٹینڈرڈ ہمارا ہونا چاہیے. بابر ستار صاحب آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہتر انسان یا جج ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے دوران ان کی میرے خیال سے اپوائنٹمنٹ ہونی تھی جو مجھے یاد ہے. یا ان کی میں نے بہت برائی سنی اپنی کیبنٹ کے اندر ٹو واٹ آئی ریمبر ایز اے منسٹر میں تھا. ان کا دونوں طرف سے باتیں تھیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ. تو بعد میں اس کا ریزن بھی پتا چلا. سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا مجھے بعد میں پتا چل گیا ناٹ دا پرائم منسٹر بٹ دا منسٹرس چاروں طرف سے تھا. اس میں جو پھر مجھے پتا چلا کہ ہم وہ لابیز بناتے ہیں دماد بنوئی باپ چچا دوستی یاری والے بھی جج ہم بناتے ہیں. اس دن جا کے مجھے پتا چلا. تو آئی ہیو نو پرابلم جو بابا سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں زیادہ کہہ رہے ہیں کم کہہ رہے ہیں. لیٹس ناٹ ڈیبیٹ آن دیٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر میں وہی کہہ رہا ہوں میں تم کو جانتا ہوں
میں نے صرف یہ دیکھا کہ میرا پیمانہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت برائی ہو رہی ہو اور آپ جانتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی سپارک ہوگا جس لیے اس کی برائی ہو رہی ہے. یوزلی ہوتا ہے جس کو آپ بہت برا کہتے ہیں وہ برا ہوتا ہے. ہمارے ملک کے اندر جب آپ کسی کو بلا وجہ رگڑ رہے ہو نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمیوں کو دم خم ہے جو اس کو رگڑ رہے ہیں. تو مجھے اپنی منسٹری کا یاد ہے کہ کیبنٹ چل رہی تھی اور بابر ستار صاحب کا نام آیا اور چاروں طرف سے ان کی برائیاں شروع ہوئی. میں نے کہا ہمارے خلاف کوئی ججمنٹ تو نہیں دی جو اتنا کچھ ہوا. اینی ویز ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, بابر ستار صاحب یا 6 ججز یا جو بھی محترم ججز ہیں, اگر ان میں سارے محترم ایماندار اور اچھا کام کر رہے ہیں, بابر ستار صاحب کو انہوں نے کہا, آپ نے کہا آئی ایم شیور ہی از اے گڈ مین. I have only 3 questions. یہ بابر ستار صاحب نے کہا کہ کوئی بیچ میں انٹرفیئر کر رہا ہے. سر کیا اس وقت یہ ضمیر, یہ اصول نہیں جاگے جب نسلہ ٹاور گر رہا تھا, جب ہم نہیں سر, اگر ہائی کورٹ کا بندہ بھی یا سیشن کورٹ کا بندہ بھی کھڑا تو ہو, نہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ تو اسمبلی میں ہو رہا ہے. اچھا پھر تو میرا کوئی ہیڈک ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب یا میاں صاحب یا زرداری صاحب, نہیں, یو ہیو ٹو شو. آپ نے سیشن کورٹ کے اندر, چلیں میں آپ کی مثال دے دیتا ہوں. اب آپ کہیں کہ کوئی سیشن کورٹ والا کیوں نہیں کھڑا؟ نہیں, میں آپ کو سپیریئر کورٹ کی بات کریں تو پھر جب سیشن کورٹ کے جج کی بیوی نے سر کھولا تھا غریب کے اوپر, غریب کی بیٹی کو ٹارچر کیا تھا, اس کو سڑک پہ پھینک دیا تھا, تو اس وقت ہائی کورٹ نوٹس لے لیتا. اس وقت زمین کا اندر ہوئے نا, نہیں سر, وہ اندر دو ججز کے اوپر نوٹس لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ تو مجھے ذاتی طور پر پرٹیکولر کیس کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آج ان کے اوپر جو چیزوں کے الزامات آ رہے ہیں, اگر تو وہ سٹیزن ہیں, ہمیں نہیں پتا الزام ہے سچ ہے جھوٹ ہے بابر ستار کے اوپر, اگر ان کا پر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ کوئی اسکول چین چلا رہے ہیں, ان کے مالک ہیں یا وہ سٹیزن ہیں, اگر وہ ہے یا نہیں ہے تو وہ کلیئر کر دے آ کر, ان کا کام ہے. اف ہی کمز سٹیزن کا میں نے نہیں سنا, میں نے کوئی گرین کارڈ کی کہانی سنی ہے کہ ایسا ہے, لیکن وہ دیٹس ناٹ نیشنلٹی. ایک منٹ, ویسے وہ بھی فیملی کے لیے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, فیملی کی بات نہ کیا کریں. بابا صاحب بول سکتے ہیں آپ نے اپنی نیشنلٹی چھوڑی, لیکن آپ کی فیملی ابھی. میں آپ کو کلیئر کر دوں. ایک منٹ قاسم, میں آئی ہیو ٹو میک اٹ کلیئر, دس فیکٹ شوڈ بی کلیئرڈ. سر میں واحد پاکستانی ہوں, کسی کے باپ میں دم ہے تو وہ کر کے دکھائے اس طرح, اور ویریفائی کریں آپ, اور جتنا پاکستان کے اندر ادارے ہیں. آئی ایم دا اونلی ون ان پاکستان ہو ڈڈ ناٹ پلے اسمارٹ. ایک تو میں گرین کارڈ لیا جاتا ہے, میں پیدا ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا میں گاؤں میں پیدا ہوں گا امریکہ میں پیدا ہوں گا. دوسرا, وین آئی لیفٹ مائی سٹیزنشپ, میری اولاد, میری بیوی, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی ایلیجیبل تھے, ان کا کوئی سیاست کو تعلق نہیں, کوئی بھی سٹیزن نہیں ہے, تو پھر میری پاکستانیوں کوشچن کرنے والوں کو تو میں کوشچن کروں گا نا سر. سر ادھر بہت سے لوگوں کی فورن وائفز بھی رہی ہیں, بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں, یہ نہ کریں. آج بھی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جس جگہ پہ بہت سارے ڈیول نیشنل بیٹھے ہوئے. میں تو واپس آتا ہوں اس کے اوپر واپس.